الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجرات بھی سورہ فتح کی طرح مدنی صورت ہے، اس کی آیات 18 ہیں اور اس کے رکوع 2 ہیں۔ مدنی صورت ہے، ابتدائی 5 آیات میں اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے معاملے میں ادب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ابتدائی 5 آیات میں اس صورت میں مختلف احکامات اور مضامین کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دی جائے جو ایک مسلم معاشرے کے شایان شان ہیں۔ اور پہلی 5 آیتیں جو ہیں، ابتدائی 5 آیات، اور اس میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے معاملے میں ادب کی تعلیم دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنے کا حکم کہ یہ ادب کا مقام ہے، اور احترام رسول لازمی ہے کہ اپنی آواز کو بارگاہ رسالت میں پست ہی رکھنا ہے، اور یہ ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ اور خاص طور پر آیت نمبر 4 میں بنی تمیم کہ اس وفد کا ذکر ہے جو دوپہر کے وقت مدینے میں آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، اور وفد والوں نے باہر سے آپ کو نام لے لے کر زور زور سے آوازیں دی۔ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے تو بہتر تھا۔ یعنی ادب رسول میں کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جاؤ تو نہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، نہ ان کو آواز لگاؤ جس طرح آپس میں تم کرتے ہو، بلکہ خاموشی کے ساتھ ہٹ کر ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے آقا خود باہر تشریف لائیں گے اور پھر ان سے بات کرنا، یہ ادب ہے۔ تو یہ انہوں نے کرا، تو یہ بہتر تھا کہ تم انتظار کرتے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ خبر پر یقین اور فوراً اس پر رد عمل کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر خبر پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کسی خبر کی آپ کو تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ خبر سچی ہے۔ اسے آگے بڑھانا یہ بھی اس گناہ میں شریک ہونے کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی کو بغیر تحقیق کے اور تصدیق کے وہ آگے بڑھا دے یا آگے بیان کر دے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ خبر پر یقین کرے اور فوراً اس کے رد عمل کا مظاہرہ کرے، یہ مناسب نہیں۔ اگر کسی شخص، گروہ یا قوم کی مخالفت کی اطلاع ملے تو غور کرنا چاہیے کہ خبر دینے والا ذریعہ معتبر ہے یا غیر معتبر۔ یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ جن ذرائع سے آپ کو خبر آ رہی ہے وہ معتبر ذرائع ہیں یا غیر معتبر ہیں، اور خبر صحیح ہے یا غلط۔ خوب تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اسلامی معاشرے میں خون خرابہ ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ انسانی معاشرے میں رنجشیں ہو سکتی ہیں۔ مسلمان آپس میں اگر لڑ پڑیں تو تم تماشائی بن کر نہ بیٹھ جانا، بلکہ ان میں صلح صفائی کرانے کی کوشش کرنا۔ یعنی اگر مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو تماشا نہیں دیکھنا، یہ کہا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جہاں لڑائی ہے اس طرح کا، لوگ تماش بین ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن تماش بین بنے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تماشا نہیں دیکھنا، بلکہ ان کو اسباب کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا جن سے مسلم معاشرے میں فساد ہو۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اس سے سختی سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے پر تان کرنا، تانے دینا منع کیا جا رہا ہے، اسلامی معاشرے کے یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا، یہ بھی اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ بدگمانیاں کرنا، فوراً کسی سے بدگمان ہو جانا، کسی سے ذرا سی کوئی بات ہوگی بدگمانی اختیار کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج لگانا، اسلام نے اسے بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ان کی کھوج لگاتے ہیں حالات کی، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا۔ اور یہ افعال گناہ بھی ہیں، یہ افعال گناہ بھی ہیں اور معاشرے میں فساد کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ان سے منع کیا جا رہا ہے۔
اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا، یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ کسی صحابی نے بقرہ عید پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پہلے رسول وہ کام کریں پھر تم کرو گے۔ جب انہوں نے کر لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو گیا، تو قربانی کے لیے اب تم ایسا کرو دوسرا جانور کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک 6 ماہ کا بکرا ہے یا دمبا ہے، تو کیا میں اس کو کر سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے یہ حکم خاص ہے، لیکن کوئی اور 6 ماہ کا نہ کرے، وہ سال کا کرے۔ ایسے بھی دمبے کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں، مینڈھا وہ 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں اتنا بڑا نظر آئے تو کہ سال کا لگے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو بکرا تھا وہ 6 ماہ کا تھا، اور 6 ماہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے یہ حکم خاص ہے، تمہیں اجازت دی جا رہی، لیکن اوروں کے لیے بکرے کی عمر جو ہے 1 سال ہونی چاہیے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے پھر قربانی کری، اور وہ قربانی ان کی نفلی صدقہ بن گئی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کری تھی۔ آیت نمبر 2، اے ایمان والو نہ اونچی کرو اپنی آوازوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ چلاؤ بات کرنے میں ایک دوسرے سے کہ اس طرح اقارت ہو جائیں گے تمہارے اعمال اور تم بے خبر ہی رہو گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو، ان کے حضور ادب کا مظاہرہ کرو، جیسے آپس میں چلاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ کہتے صحابی تھے ثابت بن قیس، اونچا سنتے تھے۔ جو شخص اونچا سنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے دوسرا بھی، کیونکہ اس کو ایک یہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی اونچا سنے گا، تو وہ پھر اونچا ہی بولتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس نے آپ بہت روئے اور سوچا کہ میرے اعمال تو ضائع ہو گئے، اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے بلا بھیجا، آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ چلو اب جو ہو گیا آئندہ سے احتیاط کرنا۔ یعنی دیکھیں وہ ایک معذوری تھی حضرت ثابت بن قیس کی، لیکن عشق رسول، ادب رسول، تعظیم رسول ایسی کہ رو رہے ہیں، اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں، بے شک جو پکاریں تم کو حجروں کے باہر سے ان کے بہتوں کو عقل نہیں۔ یہ وہی قبیلہ جس نے نبی پاک بنی تمیم کا قبیلہ جو تھا، جو آیا تھا دوپہر کے وقت اور مدینے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو باہر سے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا نام لے لے کے بلانے کے لیے، تو کہا ان کو عقل نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، اگر وہ رکے رہتے یہاں تک کہ برآمد ہوتے آپ خود ان کی طرف تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، اور اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 6، اے ایمان والو اگر لے آیا تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کو تو بے تحقیق اس پہ یقین نہ کرنا کہ مصیبت میں ڈال بیٹھو کسی قوم پر بے خبری میں، تو رہ جاؤ جو کر گزرو اس پر پچھتانے والے۔ کہتے ہیں کہ ہجرت کے 9ویں برس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو تحصیل زکوٰۃ کے لیے ایک قبیلے کی طرف بھیجا، تو ان کے کسی زمانہ جاہلیت میں ان سے اس قبیلے کے کسی شخص کا قتل، یا ان کے قبیلے کے کسی شخص سے ان کے قبیلے کا کوئی قتل ہوا تھا، اور پہلے زمانہ جاہلیت میں دشمنیاں بڑی لمبی چوڑی چلتی تھی۔ تو اب جب یہ پہنچے تحصیل زکوٰۃ کے لیے تو وہ لوگ سب اکٹھے ہو گئے تھے اور استقبال کے لیے۔ اب انہوں نے جب دور سے دیکھا تو یہ سمجھے کہ شاید یہ وہ بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ وہیں سے بغیر آگے گئے وہیں سے واپس پلٹ آئے اور آ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ وہ تو ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد جنہیں بھیجا خبر لانے کے لیے، تو خالد بن ولید کو بھیجا تحصیل زکوٰۃ کے لیے۔ جب خالد بن ولید گئے انہوں نے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ استقبال کے لیے اسلام لائے تھے، تو سب استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ ہم
پرتپاک استقبال کریں گے، اور ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی کہ یہ شاید بدلہ لینے کے لیے. تو اسی لیے آیت آئی کہ اگر کوئی خبر لے کر آئے تو بے تحقیق اس خبر پر یقین نہیں کرنا، پہلے تحقیق کرنا. ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالو اور اپنی قوم کو بھی مصیبت میں ڈال بیٹھو. اس سے منع کیا جا رہا ہے. پھر آگے آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے، اے ایمان والو نہ ہنسی اڑائیں مرد کسی مرد کی، بہت ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں ان ہنسی اڑانے والوں سے. نہ تو مرد، عموماً جب نوجوان یا مرد بیٹھے ہوتے اکٹھے، کوئی بیچارہ ایسا آ جائے کمزور سا، بیچارہ سادہ سا، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہو سکتا ہے تمہارے رب کے یہاں اس کا مقام کتنا بلند ہو، تم تو اس کی ہنسی اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہو. اور پھر عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے، اور نہ عورتیں عورتوں کی ہنسی اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوں ہنسی اڑانے والیوں سے، جس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے وہ ان عورتوں سے جو ہنسی اڑا رہی ہیں ان سے بہتر ہو. یہ ایک معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور نہ تانا دیا کرو اپنوں کو، آپس میں تانا زنی نہ کیا کرو. تانے دینے سے سامنے والے کی ہمت ٹوٹتی ہے، حوصلہ ٹوٹتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. تو کہا تانے نہ دیا کرو اور اپنوں کو، اور مت برے برے نام رکھو آپس میں. نام کتنا یعنی برا ہے جو تم رکھتے ہو، کتنے برے نام ہیں. اس چیز سے بھی روکا جا رہا ہے کہ آپس میں عموماً ہم کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کے قد کی وجہ سے، کسی کے نقوش کی وجہ سے اس کا کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں. معاذ اللہ اکثر دیہی علاقوں میں بھی ایسا، زیادہ دیہی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. کسی کے کان بڑے ہیں تو اسے بڑے کانوں والا کہہ دیتے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹا یا اس طرح کہہ دیتے ہیں، کچھ اور بھی نام رکھ دیتے ہیں. اور اسی طرح اس کی کسی کا رنگ اگر سیاہ ہے تو اسے کالا کہتے ہیں، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے نام مت رکھا کرو، برے برے نام نہیں رکھا کرو، اور یہ نافرمانی ہے. اور جو ایمان لانے کے بعد یہ ساری حرکتیں کرے گا تو وہ اللہ اس کے حصے میں گناہ لکھے گا، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی زیادتی کرنے والا ہوگا. آیت نمبر 12 میں ایک بہت ہی اہم چیز کے متعلق حکم آ رہا ہے، اے ایمان والو بچو بہتے گمانوں سے، بہت سارے گمانوں سے بچو، بلا شبہ کوئی کوئی گمان گناہ ہوتا ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال یوں لے لیں، ہم نے کسی کو فون کرا، 3-4 مرتبہ کرا، فون نہیں اٹھایا، ہم نے بدگمانی کی میرا نمبر دیکھ کے نہیں اٹھایا ہوگا. تو یہ بدگمانی، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کیا پتا فون اس کا پرس میں، الماری میں، اور کہیں کسی اور جگہ پڑا ہے، اور وہ کچن میں ہے یا کہیں اور ہے، اس نے فون نہیں اٹھایا تو ہم نے بدگمانی کر کے ہم تو گناہگار ہو گئے اور اس کو خبر بھی نہیں. تو کہا بہت سی بدگمانیاں جو ہیں گناہ ہوتی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ گمان سے بچو. اور بدگمانی کی سزا کیا ہے؟ کہا جو اس کی ایک کم سزا ہے وہ ہے سیدھا جہنم. بڑی سزا کیا ہوگی؟ تو گمانوں سے، بلکہ یوں گمان کیا کریں، اگر کسی نے آپ کا فون نہیں اٹھایا، آپ کہیں نہ جانے کسی مشکل میں نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کہیں مصروف ہوگی، اس طرح کر کے اچھے گمان کیا کریں. جب فارغ ہوگی تو فون کر لے گی. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یا یوں بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک بات اور کہتی چلو، اگر کسی سے ملاقات کری اور اس مرتبہ اس کے گھر میں، ہمیں نہیں معلوم کس کے گھر کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا پریشانیاں برادری کی، خاندان کی، اولادوں کی اور رشتہ داروں کے معاملات چل رہے ہیں. کبھی کبھی انسان پر حالات اتنے سخت آئے ہوتے ہیں، معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ اس سے مسکرایا بھی نہیں جاتا. تو ہم دل میں گمان، ارے کتنا برے طریقے سے ملی اور اس نے تو مسکرانے کی زحمت بھی نہیں کری، گویا ہم سے ملنا اس کو ناپسند آیا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے کیا پتہ گھر میں کن پریشانیوں کا سامنا ہو، کیا معاملہ، کن مسئلوں میں الجھی ہوئی ہو. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ گناہ ہوتا ہے. اور عیب جوئی نہ کیا کرو، عیب نہ نکالا کرو کسی کے، اور نہ غیبت کرے ایک دوسرے کی، غیبت بھی نہ کرا کرو. کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی باتیں کر رہے ہیں، اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے. غیبت بھی نہ کیا کرو. کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ اور اس کو تو تم نے ناگوار قرار دیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کے آثار دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو گوشت کھایا نہیں. کہا لیکن مجھے تمہارے منہ میں گوشت کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو پھر کہا نہیں کھایا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا تم نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کر کے آئے ہو نا تو اس کا گوشت. پھر سرکار نے ان کو کہا، انہوں نے الٹی کری اور اندر سے گوشت نکلا. کہا کہ تم جب کسی کی غیبت کرتے ہو تو یہ ایسا ہے کہ مردے کا گوشت کھاتے ہو. جس کی غیبت کر رہے ہو اس کے مردہ جسم کا گوشت کھا رہے. تو کہا کہ ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.